جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما لی بہ عہد منذ کذا و کذا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا اتنے دن ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اس بات کی ترغیب دلائی، اس بات پر ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نہیں ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ فقلت لها، میں نے اپنی اماں جان سے عرض کیا، دعینی، مجھے ابھی معافی دے دیں، میں آج ہی مغرب کی نماز جو ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے ادا کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ ایک جملہ کہا، جو جملہ صرف آپ اور آپ کی ماں اس وقت موجود ہے۔ ایک تو یہ کہا نا کہ میں آج مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، میں اپنے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کی درخواست بھی کروں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز بھی پڑھی، ثم انفطل، پھر نفل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام چلے، عشاء کی نماز کے بعد، نفلوں کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر جانے کے لیے نکل پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اور ہمارے دور کی طرح نہیں ہے کہ لائٹیں لگی ہوئی ہوں، پتہ ہو کہ راستے پر کون ہے کون نہیں ہے۔ فسمع صوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس وقت پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آواز سنی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا، من ھذا، کون ہے؟ اور پھر فرمایا حذیفہ، پھر فرمایا حذیفہ، قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں حذیفہ۔ دوسرا سوال کیا، ما حاجتک، اے حذیفہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، غفر اللہ لک ولی امک۔ پوچھتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں حذیفہ، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرماتے ہیں کیا حاجت ہے تیری؟ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ پھر اصل اب جو معاملہ ہے، مدعا جو حدیث کا اصل ہے جملہ، قال ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا آج وہ فرشتہ زمین پر اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ آدم علیہ السلام سے دنیا کا، نسل انسانی کا آغاز ہوا زمین پر، فرشتے تو کب سے بنے ہوئے، کب سے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے تک۔ فرمایا آج سے پہلے وہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ استأذن ربہ، اس نے رب سے اجازت مانگی، کس بات کی؟ ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھے سلام کر لے، وہ مجھے سلام کر لے۔ اور ساتھ میں اس نے مجھے ایک بشارت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ بشارت یہ ہے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور پھر
وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس ایک روایت میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں، ان ساری باتوں کو ترتیب وار اگر دیکھیں تو پہلا معاملہ تو آپ کے علم کا حل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے کہنا کچھ نہیں پڑا، آپ سے کہنا کچھ نہیں پڑا، وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا، انہیں کہنا نہیں پڑا، حاجت پوری ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتہ نازل کیا جو اس سے پہلے کبھی، اور اس میں بھی جملہ بڑا اہم ہے کہ فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں چلا جاؤں، اور اس میں سر فہرست ہے کہ اجازت کس بات کی مانگی، ان یسلم علیہ، کہ وہ کیا کرے، مجھے سلام کر لے۔ کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے؟ سلام کرنے کی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ سے اجازت نہیں لینی پڑتی، اجازت نہیں لینی پڑتی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ جب تمہارا جی چاہے، جہاں چاہے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ فرشتہ اجازت مانگتا ہے کہ میں چلا جاؤں سلام کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی لخت جگر اور آپ کے دونوں پیارے، جن کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، بہت کمال کا، اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے گا، امام حاکم ذکر کرتے ہیں کہ یعلا عامری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہو خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعو لہو، کہیں دعوت پہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کسی نے دعوت کی ہے، کھانے پہ بلایا ہے، وہاں ہم سارے جا رہے تھے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضرت یعلا کہتے ہیں کہ آگے آگے رسول اللہ علیہ السلام تھے، پیچھے ہم لوگ بھی تھے۔ اب حضرت یعلا کہتے ہیں وَحُسَيْنٌ مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبْ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ، حسین مع الغلمان یلعب، غلمان لڑکوں بچوں کو کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب سامنے بچے کھیل رہے ہیں، یہاں سے رسول اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں، فَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذہ، کہتے ہیں کہ حضور کا ارادہ یہ ہوا کہ میں انہیں پکڑ لوں، میں حضرت امام علی مقام کو پکڑ لوں۔ حضرت یعلا کہتے فَتَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ ہا ہونا مرتن و ہا ہونا مرتن، کبھی امام علی مقام ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں، جس طرح بچہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کس قدر محبت کا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کبھی دائیں ہوتے ہوں گے کبھی بائیں ہوتے ہوں گے۔ اس کے بعد جو نقشہ حضرت یعلا نے کھینچا، فرماتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ، اب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، ہنستے ہنساتے حضور نے پکڑ ہی لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ حضرت یعلا کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ، ہنستے ہنساتے آپ نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کیا کیا، فوضع احدی یدیہ تحت قفا، ایک ہاتھ رکھا گدی کے نیچے، ایک ہاتھ رکھا گدی کے نیچے، والاخری تحت ذقنہ، اور دوسرا رکھا ٹھوڈی کے نیچے، دوسرا رکھا ٹھوڈی کے نیچے، اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ دیا، اور پھر فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور ایک دعا اللہ کے حضور عرض کی، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو
حسین سے محبت کرتا ہے۔ آج تقابل کیا جا رہا ہے اس جنتی جوانوں کے سردار کا جس کے بارے میں ایک نہیں بیسیوں بشارتیں، کس کے ساتھ؟ وہ یزید پلید کے ساتھ۔ اس کو سیدنا کہنے کے لیے ان کی زبانیں بڑی تڑپتی ہیں، مچلتی ہیں کہ اس کے ساتھ کہیں رحمت اللہ علیہ لگا دیا جائے، اس کو کھینچ تان کے جنتی ثابت کیا جائے، لیکن دوسری طرف وہ جنتی جوانوں کے سردار انہیں نظر نہیں آتے۔ اور ایک بڑا جو دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی وہ ایک بھی روایت نہیں ہے جی، وہ تو ان کے عہد میں ہوا تھا، اس کے عہد میں ہوا تھا، اس بیچارے کو تو خبر بھی نہیں تھی۔ آپ آج کے دور میں کوئی بات ہو جاتی تو کسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ نہ کہا کریں کچھ بھی ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی، آپ جو بھی معاملہ ہو جائے سارا کا سارا الزام کس پہ دھرتے ہیں؟ حکومت وقت پہ دھرتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی یہ کر رہا ہے سب کچھ، جو بھی وزیر اعظم وہ سارے اسے گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اسے خبر تک نہیں، پھر وہ حکومت کو چلانے کا اہل کیسے ہو گیا؟ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہماری نسلوں کو اللہ یزید کا وکیل نہ بنائے، کبھی اللہ تعالیٰ یزید کا وکیل نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں محافظ بنائے، وکیل بنائے، کچھ جملے کہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے تو وہ آپ کی آل بیت اطہار کی عزت و عصمت کا محافظ بننا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا وکیل بننا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کے سردار کی وکالت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تب تو ہمارا وہاں جا کے چھٹکارا بھی ہو جائے گا، وہاں جا کے کہہ بھی سکیں گے کہ بھئی آپ کے بچوں کی ذات کے بارے میں کوئی باتیں کر کے آئے ہیں، آپ کے بچوں کے قتل کے بارے میں نہیں، اس کی وکالت کرتے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب